اگر میں دوسری بار گرفتار ہوتا تو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنتا اور وہ میرے جسم پر تشدد کے وہ سب طریقے آزماتے جو برسوں کے تجربے کا حاصل ہوتے اور جن کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بڑے بڑے سورمائی نزیت گاہوں میں محض شک کی بنیاد پر لائے گئے اور عبرتناک موت سے دوچار ہوئے۔ ان کی لاشیں سڑکوں پر ڈال دی گئیں اور جب ان پر سے گاڑیاں گزر گئیں تو یہ حادثاتی موت کہلائی۔ تشدد سے ہلاک ہونے والوں کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے خودکشی کر لی۔ اخبارات نے یا لواحقین نے واویلا کیا تو تحقیقات کی رسمی کارروائی بھی ہوئی، لیکن اس کے بعد کچھ نہ ہوا۔ میں گھبراہٹ کا شکار ہونے لگا تھا۔ میری ساری جدوجہد ایک غیر متوقع اور معمولی سے واقعے کے باعث ناکامی بن رہی تھی۔ اسی کو کہتے ہیں تدبیر کن بندہ تقدیر کن دھندہ۔ قسمت نے ساتھ دیا ہوتا تو وہ ریوالور واپس پیڈرو کے ہاتھ میں کیوں پہنچتا جو میں نے ہر طرف سے محصور ہونے کے باوجود دشمنوں سے چھین لیا تھا۔ اس وقت بھی میرے پاس بھرا ہوا ریوالور تھا، لیکن میں بازار سے فائرنگ کرتا ہوا فرار نہیں ہو سکتا تھا اور پیچھے آنے والوں کو بے دریغ گولی نہیں مار سکتا تھا۔ البتہ وہ مجھے دور سے ہی نشانہ بنا سکتے تھے اور کتے کی موت مار کے سرخرو ہو سکتے تھے کہ انہوں نے ایک قاتل کے فرار کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ ابھی تک دیوار کے شگاف سے کوئی نہیں نکلا تھا، لیکن مجھے کوئی رکشہ یا ٹیکسی بھی نظر نہیں آئی تھی۔ یہ رہائشی علاقہ تھا جہاں گنتی کی چند دکانیں تھیں۔ پیچھے سے ایک پرائیویٹ کار آئی مگر اس میں کسی کی پوری فیملی بھری ہوئی تھی۔ میں چلتا گیا اور پلٹ پلٹ کے دیکھتا رہا۔ ایک سکوٹر والا میرے اشارے کی پرواہ کیے بغیر گزر گیا۔ پھر دوسری کار ایک کوٹھی میں سے نکلی۔ میں نے اسے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ کار رک گئی۔ میں صدر تک جا رہا ہوں۔ کار کے اڈھیر عمر مالک نے کھڑکی سے سر نکال کے کہا، مجھے بھی صدر ہی جانا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا اور اپنی پتلون کا پائنچہ اٹھا کے اسے پٹیاں دکھائیں۔ میں کافی دیر سے پیدل چل رہا تھا، کوئی رکشہ ٹیکسی نہیں ملی۔ پیر میں بہت تکلیف ہے۔ کار کے مالک نے سر ہلا کے افسوس کا اظہار کیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ کیا ہوا تھا؟ وہ بولا، لیکن میں سامنے ذرا اوپر لگے ہوئے شیشے میں پیچھے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ تھانے کی دیوار کے شگاف سے بہت سے وردی والے نکل آئے تھے۔ میں نے کھڑکی سے سر نکال کے پیچھے جھانکا۔ وہ سب بے بسی سے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور ہاتھ اٹھا اٹھا کے چلا رہے تھے اور مجرم کی کار کو اپنی دسترس سے دور جاتا دیکھ رہے تھے۔ شاید اس وقت تھانے میں کسی کی موٹر سائیکل یا پکڑی ہوئی گاڑی تک نہ تھی، ورنہ وہ پیچھا ضرور کرتے۔ اب میری طرح ان کو بھی کسی سواری کا انتظار تھا جو فوری طور پر دستیاب نہیں تھی۔ یہ چند منٹ کی مہلت مجھے غالباً اس لیے مل گئی تھی کہ وہ پہلے اس سب انسپیکٹر کی حیثیت معلوم کرنے لپکے ہوں گے جو میرا بیان لے رہا تھا، تاکہ نوجوان کے شکوک کی تصدیق ہو جائے۔ پھر انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بے وردی سب انسپیکٹر بے جان تو نہیں ہے اور حوالدار اونگتے ہان کو ہمیشہ کی نیند تو نہیں سلا دیا گیا ہے۔ اپنی کامیابی نے مجھے بے پناہ مسرت عطا کی اور میرا حوصلہ ہمالیہ پہاڑ سے بھی بلند تر ہو گیا۔ یہ میری بہت بڑی فتح تھی۔ دشمنوں نے مجھے دوہرے قتل کے جھوٹے الزام میں ملوث کرنے کی پوری کوشش کی تھی اور وہ ابھی تک مطمئن ہوں گے کہ اس کوشش میں کامیاب رہے۔ ایک شکاری دوسرے شکاری کو مبارکباد دے رہا ہوگا کہ اس بار سکندر بخت ایسا پھنسا ہے کہ نہ اسے چالاکی بچا سکے گی نہ وکیلوں کی مدد۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ سازش ناکام رہی۔ کسی کو میری گرفتاری کی خبر تک نہ ہوئی اور میں جھوٹ، مکر و فریب اور شیطانی حربوں کے جال سے صاف بچ کر نکل آیا۔ قانون مجھے بے گناہ تسلیم کر کے باعزت طور پر رہا کرتا تو برسوں بعد، بہت اذیت برداشت کرنے اور بہت ہوار ہونے کے بعد۔ میں نے پوچھا تھا کہ اس ٹانگ کو کیا ہوا ہے؟ کار کے مالک نے کہا، تم پیچھے کیا دیکھ رہے ہو؟ کچھ نہیں، میں نے کہا۔ میں اپنی نظر ہمیشہ آگے رکھتا ہوں، لیکن بقول شاعر کبھی گزری ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو۔ گاڑی اب ایک کم آباد سڑک پر سے گزر رہی تھی۔ آپ نے کیا نام بتایا تھا اپنا؟ نام نہ تم نے پوچھا تھا اور نہ میں نے بتایا تھا، وہ ناگواری سے بولا۔ ویسے مجھے غلام کہتے ہیں۔ صرف غلام؟ میں نے افسوس سے سر ہلایا۔ اسی لیے آپ ہر ایک کی بات مان لیتے ہیں۔ مثلاً میرے لیے گاڑی روک لی تھی آپ نے، اور ابھی میں آپ سے کہوں گا کہ گاڑی روک کے چابیاں میرے حوالے کر دے تو یہ بات بھی مان لیں گے آپ؟ لا حول ولا قوت، میں ایسی فضول بات کیوں مانوں گا؟ وہ برا مان کے بولا، اس لیے کہ ہم دونوں کا بھلا اسی میں ہے۔ میں نے ریوالور نکال کے کہا، گاڑی روک لیجئے غلام صاحب۔ اس کا رنگ ریوالور دیکھ کے فک ہو گیا تھا۔ اس نے گاڑی روک دی۔
یہ صلاح ہے شرافت کا؟ اگر کوئی قانون پسند شہری پولیس کی مدد کرتا ہے تو پولیس یہ کرتی ہے اس کے ساتھ؟ وہ بولا، پولیس جو کچھ کرتی ہے اس سے مجھے کوئی غرض نہیں۔ میں نے کہا، اب آپ یہاں اتر جائیں اور سیدھا چلتے جائیں، پولیس کو رپورٹ کرنے کے چکر میں مت پڑیں، آپ کو کار واپس لینی مشکل ہو جائے گی اور بہت الٹے چکر میں پھنس جائیں گے آپ۔ میں اپنے محسن کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنا چاہتا، آپ کی گاڑی اسی سڑک پر 1 میل آگے کھڑی ہوگی۔ مجھے شک ہے تم پولیس کے بھیس میں چور ڈاکو ہو۔ اس نے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ چور ڈاکو نہیں جناب، مفروض چور ڈاکو، میں نے کہا، لیکن یہ میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ شور ہنگامہ نہ کریں اور پولیس میں رپورٹ کا خیال بھی دل میں نہ لائیں۔ عین ممکن ہے وہ آپ کو بھی دھڑ لیں کہ آپ نے ایک مجرم کو فرار ہونے میں مدد دی اور آپ اس کے ساتھی ہیں۔ آپ گاڑی لیے تھانے کے باہر موجود تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نہ میں چور ڈاکو ہوں نہ آپ میرے ساتھی ہیں، لیکن پولیس کی سمجھ کا کیا علاج؟ 1 میل زیادہ نہیں ہوتا، آپ اطمینان سے چلتے ہوئے بھی 20 منٹ میں پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد مجھ سے ملاقات کو بھول جائیے، ایسا کوئی واقعہ سرے سے پیش ہی نہیں آیا۔ آپ 20 منٹ دیر سے پہنچنے کی کوئی بھی معقول وجہ پیش کر سکتے ہیں، مثلاً یہ کہ آپ کا ٹائر فلیٹ ہو گیا تھا، چابی گلوز کمپارٹمنٹ میں ہوگی۔ گاڑی کی گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی۔ وہ مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھتا ہوا نیچے اترا۔ خدا حافظ، میں نے ہاتھ ہلا کے کہا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ جب میں نے دیکھا تو وہ اطمینان سے مارچ کرتا ہوا روانہ ہو چکا تھا۔ 1 میل سے کچھ آگے جا کے میں نے کار کو سڑک کے کنارے صحیح جگہ پارک کیا، انجن بند کر کے چابی گلوز کمپارٹمنٹ میں ڈالی اور دروازہ بند کر کے نیچے اتر آیا۔ چند منٹ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد میں نے ایک سائیڈ سٹریٹ میں چلنا شروع کیا۔ میری کامیابی پر اب مہر تصدیق لگ گئی تھی۔ اس عقیدے پر میرا اعتقاد اور رانج ہو گیا تھا کہ مارنے والے سے بچانے والا ہاتھ ہمیشہ زبردست رہا ہے اور رہے گا، اور اس کے ہاتھ دیر ہے مگر اندھیر نہیں۔ بالآخر میں پھر آزاد ہو گیا، اور وہ شکاری جنہوں نے مجھے زیر دام لانے کے لیے بہت مضبوط جال پھیلایا تھا، پھر اپنی ناکامی پر نوحہ ہوا تھے۔ کتنے اعتماد کے ساتھ دلاور نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم تمہیں 7 سال تک اسیر رکھیں گے، وقتاً فوقتاً تمہاری زندگی کا ثبوت فراہم کرتے رہیں گے، لیکن تمہیں لاپتہ رکھیں گے تاکہ تمہیں قانوناً مردہ بھی قرار نہ دیا جا سکے اور وارث کا سرٹیفکیٹ کسی کو جاری نہ ہو سکے۔ یہ منصوبہ بہت مکمل تھا، لیکن اس پر عمل درآمد کتنا مشکل ہوگا اس کا وہ پوری طرح اندازہ نہیں کر سکے۔ میرے جیسے کسی بھی شخص کو 7 سال تک ساری دنیا کی نظروں سے اوجھل رکھنا اور دن رات میری پہرے داری کرنا بہت دشواری کا کام تھا۔ 7 برسوں کے 2500 سے زیادہ دنوں میں تقدیر مجھے ایک بھی موقع فراہم کر دیتی تو ان کی محنت اکارت جاتی، مگر وہ ضدی اور کینہ پرور لوگ تھے۔ ان کو کم ہمت نہیں کہا جا سکتا اور غیر مستقل مزاج نہیں سمجھا جا سکتا۔ ان کا سرغنہ چودھری دلاور انتہائی ذہین اور ٹھنڈے دل و دماغ والا آدمی تھا۔ اس نے منصوبے کی جزیات اور تفصیلات پر اچھی طرح غور کر لیا ہوگا۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتاتا کہ 7 سال تک وہ مجھے کہاں کہاں رکھتے اور کیسے رکھتے، میرا قیدخانہ کتنے دور افتادہ اور اجنبی مقامات پر کتنی بار بدلتے، مجھے کب تک بے ہوش اور پایہ زنجیر رکھتے۔ ابھی تو 7 دن ہی گزرے تھے کہ میں قید سے نکل بھاگا اور آزادی کے اس جنگ میں داروغہ زنداں کے علاوہ بھی 3 افراد مارے گئے، روبی، پیٹر اور روبی کی ماں۔ میں ان کو مارنا نہیں چاہتا تھا، لیکن قدرت پہلے ہی ان کو سزا دینے کا فیصلہ صادر کر چکی تھی۔ شاید یہ سزا انہی کے اعمال کا شاخسانہ تھی۔ میں جانتا تھا کہ چودھری دلاور اینڈ کمپنی کو اس ناکامی پر کتنا صدمہ ہوگا۔ سیمسن تو صرف ایک وحشی قوت تھا، اس کا جسم انسانی تھا، لیکن عقل و فہم میں وہ لاکھوں کروڑوں سال پہلے کا انسان تھا جس کو سائنسدان بندر کے قبیلے کی مخلوق قرار دیتے ہیں۔ اسے قصوروار نہیں سمجھا جا سکتا۔ دلاور کا سارا عتاب پیڈرو پر نازل ہوگا۔ اس نے اپنی بے وفا بیوی پر بھروسہ کیا، اس کے آشنا کو یرغمال بنا کے قید میں رکھا اور اس خدمت کے انعام میں لیلا کو مجنو کے وصل سے شاد کامی کا یقین دلایا۔ وہ روبی سے بہر صورت نجات حاصل کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، پھر پیٹر کو وہ کیسے زندہ چھوڑتا، لیکن اب اس پر الزام آئے گا کہ اس نے جو انتظامات کیے تھے ناقص تھے، اور اسی کی کوتاہی کا نتیجہ ہے کہ 7 سالہ منصوبہ 7 دن میں چوپٹ ہو گیا۔ اب وہ یہی کر سکتے ہیں کہ پولیس کو میرے ٹھکانے کی اطلاع دے دیں، لیکن ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ رابعہ اور منظر پولیس کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ کون آغا علی احمد ارش الہ آبادی؟ گھاس کھا گئے ہیں آپ لوگ۔ پھر ایسا ہی اکرام شیخ ہوگا اور ایس پی ضامن رضوی۔ وہ چکرا جائیں گے کہ بظاہر ہر ملزم وہی ہے، شکل صورت میں بھی صرف اتنا ہی فرق پڑا ہے کہ بڑھی ہوئی شیو، بکھرے بالوں اور غلیظ کپڑوں کی جگہ وہی شخص کلین شیو، صاف ستھرے اور بہترین سوٹ میں ہے۔ مگر اس کے علاوہ بھی یہ سکندر بخت ہے،
ایک فیکٹری کا مالک، ولایت پلٹ انجینئر اور پولیس کے ایک اعلیٰ افسر کے گھر میں مقیم، وہ ہزیمت اٹھا کے لوٹیں گے تو اپنی کوتاہی پر ایک دوسرے کو الزام دیں گے اور مفرور مجرم کو گالیاں دیں گے جو ان کی رعایت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں بے وقوف بنا کے ڈر دے گیا۔ نہ ان کو یہ معلوم ہوگا کہ سمپسن کون تھا اور جس کے گھر میں قتل ہوا وہ کون ہے، ان کا آپس میں کیا تعلق تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ مزید الجھن پیدا کرے گی کہ اسے زہر دے کر کس نے مارا، اور روبی اور پیٹر کے قتل کو وہ سمپسن کے قتل سے منسوب کر ہی نہیں سکیں گے۔ روبی کی ماں زندہ ہوتی تو شاید کچھ بتا دیتی، اب تو ان دونوں کو بھی لاوارث قرار دے کر دفن کر دیا جائے گا اور ان کی فائلیں بھی سینکڑوں ہزاروں فائلوں کی طرح کلوز ہو جائیں گی جن میں قتل کی واردات کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ اس مصیبت سے نجات پاتے ہی مجھے محسن یاد آیا اور میں تڑپ اٹھا۔ اپنی اور اس کی دوستی اور رفاقت کے 30 برسوں کو یاد کرتا میں چلتا گیا۔ سڑک آگے جا کے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی اور وہاں مجھے ایک ٹیکسی بھی نظر آئی جس نے سواریاں اتاری ہی تھی۔ بالکل تھانے دارانہ شان کے ساتھ میں نے دروازہ کھولا اور پیچھے بیٹھ گیا۔ ڈرائیور جو بھی سواریوں سے کرائے کے مسئلے پر مذاکرات میں مصروف تھا، بلا اجازت بیٹھنے والے کو سخت غصے میں پلٹ کر دیکھا، پھر اس کی آواز بند ہو گئی۔ اسلام آباد چلو، میں نے اسے حکم دیا اور وہ خون کے گھونٹ پی کر چل پڑا۔ اسے دوہرا نقصان ہوا تھا، ایک تو وہ میٹر سے زائد پیسے وصول نہیں کر سکا تھا، اتنی دیر میں حالی ٹیکسی پر ایک مفتخور تھانے دار قابض ہو گیا تھا جس سے کرایہ ملنے کی کوئی امید ہی نہیں تھی، پھر رات کے 3 بجے خالی واپس آنا بھی نقصان ہی تھا۔ میرے دل پر اب محسن کی موت کا صدمہ ایک بارے گرا بن گیا تھا۔ عدم تحفظ کے احساس سے نجات پاتے ہی اس کا غم جاگ اٹھا تھا، اور جیسے جیسے میں اسلام آباد کی طرف بڑھ رہا تھا میری ہمت جواب دیتی جا رہی تھی۔ اس گھر میں اب کون ہوگا جہاں محسن ہی نہیں، اس کی ماں بھی جوان بیٹے سے جدائی کے بعد کہاں زندہ رہی ہوگی؟ صرف شہلا ہوگی جس کی محبت کا چمن فصل گل کی خبر سے پہلے ہی خزاں نے اجاڑ دیا۔ نخل محبت جو حالات کے سخت زمین سے پھوٹا تھا جل گیا، اور خواب ابھی شروع بھی نہ ہوا تھا کہ ٹوٹ گیا۔ اپنی اس بہن کو میں کیسے تسلی دوں گا جو اپنا گھر بسنے سے پہلے ہی بیوہ ہو گئی؟ کیسے صبر کی تلقین کروں گا اسے جب خود مجھے صبر کا حوصلہ نہیں؟ اسلام آباد میں کدھر جانا ہے سر جی؟ ٹیکسی ڈرائیور نے مؤدب ہو کے پوچھا۔ میں نے چونک کر اسے ہدایات دیں۔ 15 منٹ بعد ٹیکسی انکل شیروانی کے گھر کے سامنے جا رکی۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 100 کے نوٹوں کی ایک گڈی میرے ہاتھ میں آ گئی جس میں کم سے کم 20 نوٹ تھے۔ دوسری جیب سے 50 کا ایک اور 10 کے 2 نوٹ نکلے۔ میں نے اسے 50 روپے دیے اور کہا جاؤ۔ وہ 50 کا نوٹ پکڑ کے ہکا بکا مجھے دیکھتا رہا اور پھر سلام سیٹھ جی بڑی مہربانی کہہ کے بھاگ گیا۔ اس وقت صبح کے 3:30 ہو چکے تھے۔ میں دروازے کے سامنے کھڑا رہا، میرے قدم من بھر کے ہو گئے تھے۔ دل چاہتا تھا کہ یہیں سے لوٹ جاؤں، لیکن یہاں سے بھاگ کر لاہور کے سوا میں کہاں جا سکتا تھا؟ محسن وہاں بھی نہیں ہوگا، صرف رابعہ ہوگی جو اب بھی کھڑکی کھولے بیٹھی ہوگی اور ویران آنکھوں سے ہلا میں دیکھ رہی ہوگی۔ ہوائے راہ گزر سے سوال کرنے والی آنکھیں انتظار کے بعد مایوس ہو گئی ہوں گی کہ اب یہاں کوئی نہیں آئے گا، مگر وہ بار بار دل کو سمجھاتی ہوگی کہ میرے وقت پر نہ پہنچنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں، دیر بھی تو ہو سکتی ہے، سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی، کیا قیامت ہے کہ دامانے خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے، ہو سکتا ہے وہ آج رات نہ آئے کل آئے۔ میں گیٹ سے اندر داخل ہوا اور لان میں پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میری نظر میں رابعہ کا چہرہ گھوم گیا، اداس، پس مردہ، بیمار، ان سب دکھوں کی تصویر جو دنیا نے تجربات اور حوادث کی شکل میں دیے، بے آسرا اور تنہا، اس مسافر کی طرح جو منزل پر پہنچ کے لٹ جائے۔ ان خوابوں کے سوا اس کے پاس کیا رہا تھا جو اس نے میرے حوالے سے دیکھنے شروع کیے تھے؟ اپنے خوابوں کی سے بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑی تھی۔ اس کا گھر تباہ ہو گیا تھا، پریکٹس ختم ہو گئی تھی اور اس نے نیک نامی کی جگہ بدنامی کمائی تھی۔ خود اس نے عورت ہو کے بھی شدید مشکلات کا سامنا کیا تھا، دشمنوں کے ہاتھوں ذلت برداشت کی تھی اور وہ اذیت اٹھائی تھی جو کسی عام عورت کے بس کی بات نہ تھی۔ اس کے لیے ماضی فقط ایک پرعذاب سفر تھا، لیکن اس نے مستقبل کو مجھ سمیت اپنا لیا تھا۔ مجھ سے کہا تھا کہ سکندر، میری طرح تم بھی سب کچھ قربان کر دو اور چلو ہم اپنی دنیا کہیں اور بسا لیتے ہیں، لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی تھی۔ کیوں انکار کیا تھا میں نے؟ کیا میں بزدل تھا؟ مجھے اپنی آرزو انتقام اس کی محبت سے زیادہ عزیز تھی، یا میری محبت میں اتنی وسعت نہیں تھی کہ سارے جہاں کو چھوڑ کے رابعہ کے خواب سمیٹ کر مطمئن ہو جائے؟
آخر کیا پایا میں نے اس زندگی سے؟ اپنے باپ کے علاوہ میں نے کتنے دوست گنوا دیے، منشی، فومانچو اور سلامت شاہ کو، رابعہ اور شہلا کی ماں کو، ان کے علاوہ ان گنت لوگوں کو، اور بالآخر محسن کو۔ میرے گرد شکاریوں کا حصار تنگ سے تنگ تر ہوتا جا رہا تھا، خطرات بڑھ رہے تھے اور میری مشکلات میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ابھی تک نہ کسی کو فتح ہوئی تھی نہ شکست، لیکن نقصان دونوں طرف برابر ہو رہا تھا۔ پھر ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اصولوں پر مفاہمت کا کوئی سوال نہ تھا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ میں رابعہ کی مان لوں اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکل جاؤں۔ مجھ میں صلاحیت ہے، عزم اور حوصلہ ہے۔ اگر کھو گیا ایک نشمین تو کیا غم۔ میں اپنے خیالات میں محو تھا اور وردی کی جیب سے ملنے والی سگریٹ کو لائٹر سے سلگائے بیٹھا تھا کہ مجھے پودوں کے درمیان حرکت کا احساس ہوا۔ آخر شب کی مدھم چاندنی میں کوئی سایہ تھا جو شجر سے جدا ہوا۔ میں نے غور سے دیکھا اور شہلا کو پہچان لیا۔ وہ کسی بت کی طرح کھڑی خلا میں نہ جانے کیا دیکھ رہی تھی۔ میں نے سگریٹ کو نیچے ڈال کے بجھایا اور دھڑکتے دل کو سنبھال کے دبے پاؤں آگے بڑھا۔ اسے بالکل احساس نہیں ہوا اور میں اس کے پیچھے چند قدم کے فاصلے پر جا کھڑا ہوا۔ اس نے آہستہ سے سسکی لی تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ رو رہی ہے۔ میرے دل میں یہ سسکی خنجر کی نوک بن کے اتر گئی۔ شہلا، میں نے آواز کی رکت پر قابو پا کے آہستہ سے کہا، کیا رونے سے جانے والے لوٹ آئیں گے پگلی؟ وہ بری طرح چونک کے پلٹی۔ چند لمحے کے لیے اس کی آنکھیں بے یقینی کی کیفیت میں میرے چہرے پر منجمد ہو گئیں۔ پولیس کی وردی میں وہ اچانک مجھے اپنے مقابل دیکھتی تو بے اختیار چیخ مارتی، لیکن اس نے میری آواز کو شناخت کر لیا تھا اور پھر اس اجنبی حلیے کے باوجود میری صورت بھی پہچان گئی تھی۔ سکندر بھائی، اس نے بمشکل تمام کہا اور یوں لڑکھڑائی جیسے اس کے قدموں میں زمین متحرک ہو گئی ہے۔ ہاں، میں نے اسے سنبھال لیا۔ شہلا، میں سکندر ہی ہوں۔ میں دشمنوں کی قید میں تھا لیکن اب نکل آیا۔ روتے روتے اس کی ہچکی بند گئی۔ آپ نے تو رابعہ باجی سے کہا تھا۔ ہاں، میں نے اس سے آج رات پہنچنے کا کہا تھا۔ میں نے کہا، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ ان کا فون آیا تھا۔ شہلا نے کہا، 11 بجے، پھر 12 بجے۔ میں اب بھی کھڑکی کھولے ویران راہ گزر کو تک رہی ہوں۔ تم آؤ گے، ضرور آؤ گے۔ رابعہ کی آواز آئی۔ مجھے دیر ہو گئی، میں نے ندامت سے کہا، لیکن اب میں لاہور ہی جاؤں گا۔ میں آخری بار تم سے ملنے آیا تھا۔ آخری بار؟ وہ رونا بھول گئی۔ آخری بار کیوں سکندر بھائی؟ بس شہلا، اب مجھے ہار جیت کی پرواہ نہیں رہی۔ میں نے زخم ہوردہ لہجے میں کہا، میں اکیلا نہیں لڑ سکتا۔ اکیلے آدمی کی جیت بھی ہار سے زیادہ عذابناک ہوتی ہے۔ محسن میرے ساتھ تھا تو میں خود کو اکیلا محسوس نہیں کرتا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد شہلا نے تڑپ کر میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خدا نہ کرے انہیں کچھ ہو۔ آپ ایسی بات منہ سے کیوں نکالتے ہیں سکندر بھائی؟ اپنی بہن کی خوشی تو بہت عزیز تھی آپ کو۔ میں نے اس کی کلائی تھام کے ہاتھ ہٹایا اور اسے نظر جما کے دیکھا۔ تمہارا مطلب ہے محسن زندہ ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ مجھے خوف آتا ہے۔ شہلا چلائی، ابھی تو بات کی تھی انہوں نے انکل سے۔ نہ جانے کتنی دیر بعد میں نے رکی ہوئی سانس کو خارج کیا اور یہ محسوس کیا کہ میرا دل پھر دھڑکنے لگا ہے۔ شہلا کی کیفیت بھی مجھ سے پوشیدہ نہ تھی، وہ کانپ رہی تھی۔ دراصل مجھے غلط بتایا گیا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے کہا، تم نے مجھے نئی زندگی بخش دی ہے شہلا۔ پھر پھٹتے جذبات سے میرے آنسو بہہ نکلے۔ یہ تشکر کے آنسو تھے، احسان مندی کے جذبات تھے جو اشکوں میں ڈھل گئے تھے۔ میرے جسم کا رواں رواں ایک نئی مسرت سے سرشار ہو کے اس خدا کی حمد و ثنا کر رہا تھا جس نے مجھے جینے کے سہاروں سے محروم نہیں کیا، ان کو زندہ رکھا جن کے لیے میں زندہ تھا۔ دور کسی مسجد سے فجر کی اذان کی آواز بلند ہوئی، خدا بہت بڑا ہے، خدا بہت بڑا ہے۔ یہ آواز اسلام آباد کے کوہساروں میں بازگشت بن کے پھیل گئی اور آسمانوں تک کل کائنات پر محیط ہو گئی۔ میں بے اختیار سجدے میں گر گیا۔ یہ اپنے عجز و انکسار، اپنی زندگی اور اس کی بے پناہ قدرت کاملہ پر یقین کا سجدہ تھا۔ سکندر بھائی، شہلا نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ شہلا، میں نے سر اٹھا کے کہا، سچ بتاؤ محسن خیریت سے ہے؟ انکل رضوی کو معطل اور برطرف نہیں کیا گیا؟ یہاں کسی کو کچھ نہیں ہوا سکندر بھائی، وہ بولی، لیکن آپ کے وارنٹ نکلے ہوئے ہیں۔ آپ کی ضمانت منسوخ ہو چکی ہے کیونکہ آپ پولیس کی نظر میں مفرور قاتل ہیں۔ مجھے دشمن اغوا کر کے لے گئے تھے۔ میں نے کہا، میں راولپنڈی کے ایک گھر میں قید تھا لیکن میں یہ ثابت نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے ثابت کرنے کی کوشش کی تو بہت سخت مشکل میں پڑ جاؤں گا۔
یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ شہلا نے کہا۔ میں کچھ نہیں سمجھی، یہ وردی کس کی پہن رکھی ہے آپ نے؟ یہ بڑی لمبی کہانی ہے، میں نے کہا۔ پھر کبھی سناؤں گا، میں سیدھا لاہور چلا جاتا، مگر میں نے پہلے یہاں آنا بہتر سمجھا۔ اچھا ہوا کہ آپ دن میں نہیں آئے، وہ بولی، اور مجھے یہیں مل گئے۔ انکل شیروانی سے ملاقات ہو جاتی تو وہ فوراً پولیس کو بلا لیتے۔ انکل رضوی نے انہیں بہت سختی سے تاکید کی تھی، صاف کہا تھا کہ تم نے اس کے ساتھ رعایت یا نرمی برتی تو ہمارے ذاتی تعلقات پر برا اثر پڑے گا۔ انکل رضوی ایسے ہی آدمی ہیں، میں نے فخر سے کہا۔ ذاتی رشتے ان کو فرض کی ادائیگی سے نہیں روک سکتے، اس لیے تو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ نکل جائیں، وہ بولی۔ صبح ہونے والی ہے اور انکل شیروانی اٹھنے والے ہی ہوں گے۔ لاہور جائیں تو پہلے رابعہ باجی سے مل لیں، انہوں نے فون پر کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ میں نے ہنس کے کہا۔ اور کیوں کہا تھا؟ کیوں کا جواب میں کیا دوں؟ وہ مسکرائی۔ آپ انہی سے پوچھ لیجئے گا، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ سکندر آئے تو اسے بتا دینا کہ سیدھا گھر نہ آئے، انکل رضوی اسے پولیس کے حوالے کر دیں گے اور ایک بات نہیں سنیں گے۔ تو یہ رابعہ بی بی کیا کرے گی آخر؟ میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ اور میں ان سے ملوں گا کیسے؟ پہلے کہیں سے ان کو فون کر لیں، شہلا نے کہا۔ پھر جیسا وہ کہیں ویسا کریں، وہ اتنی بڑی وکیل ہیں۔ ہاک وکیل ہیں، وہ تم سے زیادہ احمق اور جذباتی خاتون ہیں، میں نے کہا۔ ذرا سی دیر میں میری کایا پلٹ گئی تھی، اس رنج و غم کا کہیں نشان تک نہ تھا جس کا بار میں اپنی روح پر لے کر آیا تھا۔ محسن کی زندگی نے مجھے پھر پرانا سکندر بخت بنا دیا تھا۔ پہلے مجھے خیال آیا کہ میں نازو کے گھر سے فون کر کے اسے بلا لوں، لیکن ایک مصیبت نازو کا بھائی بھی تھا جو فرض شناسی میں عین انکل رضوی کے نقش قدم پر چلتا تھا۔ اچھا میری بہن، میں نے کہا، اس سے پہلے کہ انکل شیروانی مجھے دیکھے میرا یہاں سے نکل جانا بہتر ہے، لیکن میں اس فینسی ڈریس میں نہیں پھر سکتا، مجھے شریفانہ کپڑوں کا جوڑا چاہیے۔